سے بسلسلہ شہادت امام محمد باقر علیہ السلام کیا گیا ہے، جس سے علامہ علی زیغم رضوی صاحب خطاب فرمائیں گے. تو سوز سلام کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے میں درخواست کروں گا جناب جواد علی بھائی سے کہ وہ آئے اور اپنا ہدیہ کلام پیش کریں. جواد علی and his brothers. محمد وآل محمد صلی اللہ صلی علی محمد وآل محمد. ایک اور صلوات محمد مرثیہ امام محمد باقر علیہ السلام کے سید میثم علی مہدی کی کلام پیش کر دیا. ایک اور صلوات محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. باقر کا جو اٹھا یثرب میں ہے جنازہ، باقر کا آج اٹھا یثرب میں ہے جنازہ، باقر کا آج اٹھا بادل یتیمی کا ہے، بادل یتیمی کا ہے، جعفر کے سر پہ چھایا، باقر کا آج اٹھا یثرب میں ہے جنازہ، باقر کا آج اٹھا لے کر چلے زخم دل میں لیے بہتر، لے کر چلے زخم دل میں لیے بہتر، دیکھا ہے کم سنی میں، دیکھا ہے کم سنی میں منظر جو کربلا کا، باقر کا آج اٹھا یثرب میں ہے جنازہ، باقر کا آج اٹھا کرتے تھے یاد رو کر اصغر کی ماں کو باقر، کرتے تھے یاد رو کر اصغر کی ماں ہو باقر، کربل کے بعد پایا، کربل کے بعد پایا پانی نہ کوئی سایہ، باقر کا آج اٹھا یثرب میں ہے جنازہ، باقر کا آج اٹھا لمحہ تھا حشر کا وہ جب باپ اور بیٹا، لمحہ تھا حشر کا وہ جب باپ اور بیٹا، مل کر بنا رہا دل کر بنا رہے تھے، مل کر بنا رہے تھے، ہائے تربت سکینہ، باقر کا آج اٹھا یثرب میں ہے جنازہ، باقر کا آج اٹھا ایک پل نہ چین پایا باقر نے زندگی میں، ایک پل نہ چین پایا
اٹھا رکتے نہیں ہے آنسو مولا کے وقت آخر رکتے نہیں ہے آنسو مولا کے وقت آخر کیا یاد آ رہا ہے کیا یاد آ رہا ہے اصغر کا مسکرانا باقر کا آج اٹھا یثرب میں ہے جنازہ باقر کا آج اٹھا یثرب میں ہے جنازہ بادل یتیمی کا ہے بادل یتیمی کا ہے جعفر کے سر پہ چھایا باقر کا آج اٹھا محمد صلوات سبحان اللہ ماشاء اللہ ان سب بھائیوں کی صحت اور سلامتی کے لیے بلند آواز سے صلوات آپ سب کی اجازت سے ایک ہدیہ میں بھی نظر کروں نعرے صلوات چند اشعار فضائل کے علم و حکمت کا سمندر ہے محمد باقر علم و حکمت کا سمندر ہے محمد صورت ساقی کوثر محمد وارث آیت تطہیر ہے مولا بے بدل ہادی و رہبر محمد خوب روئے سے کہ دنیا کو ضیائے بانٹے خوب روئے سے کہ دنیا کو ضیائے بانٹے نور ہی نور ہے انور ہے محمد باقر نعرے حیدری آواز بلند صلوات یہ فصاحت میں بلاغت میں علی کا پرتو یہ فصاحت میں
مثل پیمبر ہے محمد مہرباں مثل پیمبر ہے محمد باقر دین کی نشر و اشاعت رہا مقصد ان کا دین کی نشر و اشاعت رہا مقصد ان کا عقل والوں کا مقدر ہے محمد باقر عقل والوں کا مقدر ہے محمد باقر ان پہ ادراک کے کل جائے دریچے سارے ان پہ ادراک کے ان پہ ادراک کے کل جائے دریچے سارے جن کے اذہان کے اندر ہے محمد باقر جن کے اذہان کے اندر ہے محمد باقر ناز کرتے ہیں مقدر پہ وہ اپنے ساحل جن علی والوں کے سرور ہے محمد باقر علم و حکمت کا سمندر ہے محمد باقر درود پڑھیے بر محمد میں نہایت ادب کے ساتھ ملتمس ہوں علامہ علی زیدن رضوی صاحب سے کہ وہ ممبر افروز ہو اور ہمیں اپنے عالمانہ خطاب سے مستفید کرنا بواز بلند نعرہ صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد برخشنودی امام زمانہ بواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد نعرہ حیدری اللہم صل علی محمد وعلى محمد اللہم صل على محمد وعلى محمد دعائے ظہور آفتاب امامت امام زمان علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا
حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا صاحب القدر والاقدار والہمم والمہام، عجل فرج عبدک وولیک والحجۃ القائم بامرک فی خلقک واجعلنا فی ذلک الخیرہ، صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ الحسین، صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ الحسین۔ درود پڑھ لیجیے آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ کافی حضرات تشریف فرما ہے، آواز کم ہے، چونکہ آپ کے میرے چوتھے معصوم فرماتے ہیں کہ با جماعت ہو کر صلوات پڑھنے سے دلوں کے نفاق دور ہوتے ہیں۔ مل کر صلوات کی تلاوت۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بھی مل کر صلوات کی تلاوت فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہمارے بزرگوار جناب سید پیر و مرشد اقبال شاہ صاحب مرحوم و مغفور اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے بھی مل کر صلوات کی تلاوت۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت العلی وشرح صدورنا بمعرفت العلی واملأ قلوبنا بذکر العلی وابقى عیوننا فی اذاء العلی والصلاة والسلام علی سید العلی وعبد العلی وام العلی واخت العلی وبنات العلی وابناء العلی واصحاب العلی وشیعۃ العلی ولعنۃ اللہ علی اعداء العلی، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن کان فی ہذہ عاما فہو فی الآخرۃ عاما واضل سبیلا، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اگر محسوس نہ کریں تو مل کر صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے میں دعا کروں کہ محمد و آل محمد کے صدقہ میں بانیان کا اس عظیم عبادت کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ حضور ہو سکے تو تھوڑی سی ایکو کم ہو سکتا ہے، تھوڑی سی ایکو کم کر دیجئے، ایک دفعہ مل کر صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے مل کر صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے میں دعا گو ہوں کہ محمد و آل محمد کے صدقہ میں بانیان کا اس صفِ عزا کا برپا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بالخصوص برادر غدیری، برادر ایمانی جناب زمان عباس کاظمی، جناب قلب عباس کاظمی اور ان کے خانوادے کو اس عظیم عبادت کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس گھر کے جتنے بھی مرحومین اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، مولا ان کی مغفرت فرمائے۔ بالخصوص مرحوم و مغفور پیر السید اقبال شاہ صاحب کے بھی درجات میں مزید بلندی عطا فرمائے۔ آپ کے اور میرے مرحومین کے درجات میں بھی بلندی عطا فرمائے۔ دعا سب کے لیے مانگی جا رہی ہے، آمین کہنا، الہی آمین کہنا سب پر لازم ہے، چونکہ معصوم فرماتے ہیں جب اجتماعی دعا مانگی جا رہی ہو اور جب مومن بدلے میں آمین الہی آمین کہتا ہے، اللہ کو وہ لفظ اتنے پسند ہیں کہ جب مومن کی زبان سے آمین نکلتا ہے، الہی آمین نکلتا ہے، تو اس جواب کے بدلے میں اللہ مومن کی کئی پوشیدہ حاجات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیتا ہے۔ تو کوشش کریں مل کر اس دعا میں شامل ہو جائیں، چونکہ مجلس میں آنے کے کچھ مقاصد ہیں، ان میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہماری حاجات
مولا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تو مل کر چکے بارگاہ امام حسین میں ہیں، سب کے دستے ہاتھ بلند ہیں، مل کر اس دعا میں شامل ہو جائیے۔ مولا جو بھی بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ واجلہ عطا فرمائے۔ ہمارے کلب شاہ صاحب بیمار ہیں، مولا ذکر پاک کے صدقہ میں انہیں شفائے کاملہ واجلہ عطا فرمائے۔ جو تنگ دست ہیں مولا ان کی تنگ دستی کو دور فرمائے، جو پریشان حال ہیں مولا ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو بے اولاد ہیں مولا انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ ایک مومن بھائی نے خصوصی دعا کے لیے کہا ہے، مولا باب الحوائج کے خالی جھولے کے صدقہ میں، بی بی رباب کی اجڑی گود کے صدقہ میں، اس مومن سمیت جتنے بھی مومنین و مومنات اولاد نرینہ کے متمنی ہیں، مولا ان سب مومنین کو اولاد نرینہ کی دولت سے شاد فرمائے۔ تمام مومنین کا یہاں پر چل کر آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بالخصوص مجھ سے پہلے مولا کے عزت دار ذاکرین نے سجدہ عقیدت پیش کیا مالکوں کی بارگاہ میں، جن میں جواد بھائی، میسم بھائی بہت اچھے انداز میں انہوں نے مولا کی بارگاہ میں نوحہ خوانی کی۔ مولا ان کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے سید محمد شاہ صاحب نے بڑے اچھے انداز میں امام باقر کی بارگاہ میں عقیدہ ولایت پیش کیا۔ مولا ان کی بھی معرفت میں، عرفان میں مزید اضافہ فرمائے۔ ہر عزادار کو ہر شر پسند کے شر سے محفوظ فرمائے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے۔ سب سے آخر پہ سب سے عظیم دعا ہمارے وقت کے امام ولی العصر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور جلد از جلد فرمائے۔ امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے، اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے ایک ہی صلوات پڑھیں اور بآواز بلند پڑھیں۔ محترم اجازت ہے جی۔ محترم سامعین کرام، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کوئی طویل خطاب نہیں کرنا، نہ ہی کوئی لمبی مجلس پڑھنے کا مقصد ہے۔ مقصد فقط اتنا ہی ہے کہ میرا بھی اس فہرست میں نام لکھا جائے کہ جو فہرست عین اللہ کی نگاہوں سے گزرنی ہے۔ آپ کی پاک سوچوں سے پہلے اپنا پیغام دیکھ کر آپ حضرات کی دعاؤں کے سائے میں یہاں سے رخصت ہو جانا ہے۔ کوشش کیجیے گا کہ دیا ہوا ہر لفظ، ہر بات، ہر فقرہ پہلی فرصت میں وصول کیجیے گا، اور اگر میری بات سمجھ میں آئے تو تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بول کر جواب دیتے رہیے گا، تاکہ اولاً مجھے احساس تنہائی نہ ہو، اور دوسرا مجھے یہ یقین ہوتا رہے کہ میرا خطاب بیگانوں سے نہیں بلکہ علی کے دیوانوں سے ہے۔ ناظم اللہ جو اب دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، نیچے دیکھ رہے ہیں، پردے کو دیکھ رہے ہیں، آنے والوں کو دیکھ رہے ہیں، یہ چھوڑ دیجئے، چونکہ مجلس عبادت ہے جواد بھائی، اور اگر ہماری عبادت میں دائیں بائیں دیکھ لیا جائے تو عبادت باطل ہو جاتی ہے۔ اور کوشش کریں چہروں پہ تھوڑی تھوڑی تبسم لے آئیں۔ یہ نہ سمجھیے کہ میں خطیبانہ رنگ آمیزی کر کے آپ کو اپنی طرف مائل کر رہا ہوں، خدا کی قسم میرا یہ مقصد نہیں ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ آپ تک پیغام محمد و آل محمد کو پہنچانا۔ اور کلب شاہ جی یہ اگر یہ صلوات میرے لیے تھی تو میں راضی ہوں، اگر آل محمد پہ پڑھی ہے تو مل کر پڑھی ہے نا۔ حضور اس تبسم کا فائدہ کیا ہے؟ جو ذکر محمد و آل محمد کو سن کر چہرے پہ تبسم آتی ہے، ماشاءاللہ قبلہ نجفی صاحب بھی تشریف فرما ہے، اور ایک ایک جملہ، ایک ایک بات پوری تصدیق کے ساتھ اور پوری ایمانداری کے ساتھ، پوری تحقیق کے ساتھ کرنے کا عادی۔ یہ تبسم ہے، ذکر محمد و آل محمد میں جو تبسم لاتے ہیں مومنین چہروں پہ، اس کا فائدہ کیا؟ شاہ صاحب میں نے خود تفسیر البرہان میں چھٹے مولا کی حدیث پڑھی ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ جو مومن، خوش ہو جائیے گا امام کی حدیث سن کے، امام فرماتے ہیں کہ جو مومن ہمارے فضائل کو سن کے صرف ہلکا سا مسکرا دے، اللہ اس مومن کو اس مسکرانے کے بدلے میں 70,000 سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہے۔ تو چونکہ آج ذکر ہو رہا ہے وجہ اللہ کے بیٹے کا، تو ہر چہرہ کھلا ہونا چاہیے تاکہ مجھے بات کہنے میں آسانی ہو، آپ کو بات وصول کرنے میں آسانی ہو۔ اور ویسے بھی شاہ صاحب ہمارے اردو مجالس کا ایک خاصہ ہے کہ خطیب، ذاکر، مولانا نجوی صاحب پڑھتے ہیں اور مومنین خوش اسلوبی سے اس ذکر کو رونق بخشتے ہیں، تو لہٰذا ہم نے مل کر باجماعت ہو کے اس ذکر کو رونق بخشنی ہے۔ میں نے اپنا کام کرنا ہے، میں اپنا لفظ دینے میں بخل نہیں کروں گا،
اور آپ نے اپنی امانت کو وصول کرنے میں بخل نہیں کرنا. ہے اجازت ایک دفعہ مل کر صلوات کی تلاوت فرمائیں. چونکہ موضوع ہے جناب محمد باقر علیہ السلام، تو اسی معیار کو دیکھتے ہوئے میں نے سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 72 کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت زمانے والوں کو پیغام پہنچا رہا ہے. کیا پیغام ہے؟ میں پہلے آیت پڑھتا ہوں تاکہ مجھے آیت تلاوت کرنے کا ثواب مل جائے، اور جو رہ جائیں گے ان کو ترجمے میں شامل کر لیا جائے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. کلبشاہ جی اگر آپ کے مجمع نے اس آیت کے ترجمے کو اس کے مزاج کے مطابق سن لیا نا، تو یقین مانیے میری مجلس پڑھنے اور ان سب کی مجلس سننے کا مقصد تمام ہو جائے گا. اور حضور ارباب معرفت کی معراج کے لیے یہ آیت کا ترجمہ ہی کافی ہونے والا ہے اگر آپ نے ضامن اس آیت کے ترجمے کو اس کے مزاج کے مطابق سن لیا. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جو دنیا میں اندھا ہے، اعمى، جو دنیا میں اندھا ہے، نابینا ہے، بلائنڈ ہے، جو دیکھ نہیں سکتا، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، لہذا جو دنیا میں اندھا ہے قیامت کے دن بھی وہ اندھا ہی اٹھایا جائے گا. 1 2 3 4 لوگوں نے میرا ساتھ دیا، جو بول دیے ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اور جو نہیں میرا ساتھ دے سکے ان کو بھی آج اکیلا نہیں رہنے دوں گا، بلکہ آج اپنا ہاتھ پکڑ کے رویش عرفان کا سفر طے کرواؤں گا. میرے ساتھ ہم سفر رہنے کی کوشش کیجیے گا. اللہ قرآن میں محمد شاہ جی کہہ رہا ہے کہ جو بندہ زمانے میں اندھا ہے، جو بندہ دنیا میں اندھا ہے، نابینا ہے، رضوان بھائی، جو دیکھ نہیں سکتا، بلائنڈ ہے، وہ دنیا میں بھی اندھا ڈاکٹر صاحب اور آخرت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا. آیت ابھی ختم نہیں ہوئی، آیت کے اگلے لفظ یہ کہہ رہے ہیں وَأَضَلُّ سَبِيلًا. اللہ قرآن میں کہتا ہے وہ اندھا بھی ہوگا اور وہ میری سبیل سے بھٹکا ہوا بھی ہوگا. سلامت رہیے، مولا آپ کو سلامت رکھے، ولایت علی کے حصار میں رہو. جو یہاں اندھا قیامت کے دن بھی اندھا، اور اللہ کہہ رہا ہے وہ میری سبیل سے بھٹکا ہوا ہوگا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں نے آیت کا ترجمہ سنایا اور سامعین نے بڑے اچھے انداز میں اس آیت کے ترجمے کو وصول کر لیا. اب یہاں پہ حضور ایک سوچ میں ڈالنے والی بات ہے، اور بات یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے میں عادل ہوں، میں عدل کرنے والا ہوں. دیکھیے ہمارے یہاں اصول دین ہے نا، اصول ہے اصل سے، اور اصل عربی زبان کا لفظ ہے. عربی میں اصل کہتے ہیں جڑ کو، اگر انگلش میں بات کی جائے تو روٹس. ہمارے ہاں جو دین کی روٹس ہیں شیعان محمد وآل محمد کے نزدیک وہ ہیں 5. کیا کیا؟ پہلی ہے توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. یعنی ہمارا پہلا جو اصول ہے وہ توحید سے شروع ہوتا ہے. اور شاہ صاحب جو ہمارا مذہب حقہ ہے نا شیعان محمد وآل محمد، ہم بڑی غیور قوم ہیں. ہماری توحید اتنی مضبوط ہے کہ 73 فرقوں کے کسی بھی فرقے میں ایسی توحید ہی نہیں جیسے ہم مانتے ہیں. ہمارے ہاں توحید کا معیار یہ ہے کہ ہم اللہ اس کو مانتے ہیں. یعنی ہمارے ہاں اللہ وہ ہے جو ایک لمحے میں زیر کو زبر کر سکتا ہے، زبر کو زیر کر سکتا ہے، دن کو رات، رات کو دن کر سکتا ہے، سورج کو مشرق کی بجائے مغرب سے بھی نکال سکتا ہے، جو آدم کو بن ماں باپ کے دنیا میں بھیج سکتا ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے دنیا میں بھیج کر اپنا معجزہ اور روح قرار دے سکتا ہے. ہمارے ہاں توحید کا کنسپٹ بہت مضبوط ہے، اسٹرانگ ہے. مجھے آج توحید پہ گفتگو نہیں کرنی چونکہ میں نے آیت ایسی پڑھی ہے، اس کے لیے مجھے یہ باتیں بتانا ضروری ہے. تو پہلا ہمارے ہاں اصول ہے توحید، یعنی ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، واحد مانتے ہیں، یکتا مانتے ہیں، کسی کو اس کا شریک نہیں مانتے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس کو کسی نے پیدا کیا.
یہ ہے ہمارا مزاج توحید کو لے کر، یعنی ہمارے عقیدے کے مطابق جو اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ مانے، سوچے، گما کرے، ہم اس بندے کو نہیں مانتے. کم از کم وہ کچھ اور تو ہو سکتا ہے، علی ولی اللہ پڑھنے والا نہیں ہو سکتا. چونکہ علی ابن ابی طالب نے بھی سجدے میں جا کر کہا ہے سبحان ربی العلی و بحمدہ. تو لہذا ہم اس علی کے غلام ہیں اور ہمارے ہاں عقیدہ توحید بہت مضبوط ہے. اچھا، دوسرا جو اصول ہے وہ ہے عدل، جس کے لیے میں نے آیت پڑھی اور اسی بات کو کرنے کے لیے میں نے اتنی تمہید کر دی. دوسرا اصول ہے عدل، یعنی ہمارا یہ عقیدہ ہے، توجہ ہے حضور، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ خود بھی عادل ہے، دوسروں کو بھی علامہ صاحب عدل کرنے کا حکم دیتا ہے. اللہ خود بھی جسٹس کرنے والا ہے، دوسروں کو بھی جسٹس کرنے کا حکم دیتا ہے. تو بھائی ہے نا سوچ میں ڈالنے والی آپ بات کہ آیت میں اللہ کہہ رہا ہے جو دنیا میں اندھا ہے وہ قیامت کے دن بھی اندھا ہی اٹھایا جائے گا. اب انجمن گلستان زہرا کے ہر ایک ممبر سے میرا یہ کویسچن ہے، بھائی اس بندے کا قصور کیا ہے، جرم کیا ہے کہ وہ دنیا میں بھی نہ دیکھے؟ شاہ صاحب میرا ساتھ دیجیے گا، میں دقیق مرحلوں میں لے کر داخل ہو گیا اپنے مجمع کو. بھائی اس اندھے کا زمان، اس بندے کا قصور کیا ہے کہ وہ دنیا میں بھی بلائنڈ ہے، آخرت میں بھی بلائنڈ ہے، دنیا میں بھی نہیں دیکھ سکتا، آخرت میں بھی نہیں دیکھ سکتا، دنیا میں بھی اندھا، آخرت میں بھی اندھا، دنیا میں بھی نابینا، آخرت میں بھی نابینا. آخر اس بندے کا قصور کیا ہے؟ تو اگر اجازت ہو تو قرآن کے وارثوں سے پوچھ لیا جائے کہ اللہ یہاں پہ کس اندھے کی بات کر رہا ہے. چونکہ ایسا ہو نہیں سکتا، علمی گفتگو کرنے کا عادی ہوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ عادل ہو اور وہ عدل سے کام نہ لے. اور اگر اللہ عادل نہ رہے تو پھر تو ہر چیز ختم، پھر تو ہر چیز تمام ہو گئی، پھر تو بات ہی پیچھے نہ رہ گئی. چونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ عادل ہے اور اللہ نے جو 12 ہادی بھیجے ہیں وہ بھی عدل کرنے والے ہیں. تو آئیے، جب انسان کی عقلیں تمام ہوتی ہیں وہیں پہ ہی محمد وآل محمد کی عقلوں اور علم کا آغاز ہوتا ہے. چونکہ حدیث رسول ہے نا، کائنات کے رسول فرماتے ہیں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رحمت للعالمین سید المرسلین آقائے دو جہاں وحدانیت کی پہچان. سرکار فرماتے ہیں، اور یہ وہ حضور ہیں جو وما ینطق عن الہوا کے مصداق ہیں. اب میری پرابلم یہ ہے، مجلس ایک ہے اور موضوع اتنا وسیع ہے، مجھے جلدی سے آیت کا ترجمہ پڑھتے ہوئے، تفسیر بیان کرتے ہوئے جناب باقر کی کچھ خصوصیات آپ کو بتانی. یہ وہ دیکھیے کلب شاہ جی، میں نے کسی کو نہیں کہا نعرہ لگوائیں، خود لگوایا ہے تو پھر ایسا لگائیں جیسے نعرے کا حق ہے. بھائی دونوں ہاتھ بلند کر کے پنجے کھول کے سنت رسول ادا کرتے ہوئے نعرے تکبیر. نہیں، محمد وآل محمد کا خالق بہت بلند ہے، ویسے ہی بلندی کے ساتھ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. آگے آپ کی اپنی مرضی. مل کے سنت رسول ادا کرتے ہوئے مل کے حیدری، مل کر صلوات کی تلاوت بات بھولی تو نہیں حضور؟ اپنے موضوع سے پھرا نہیں کرتا، جو موضوع شروع کرتا ہوں اسی کو نبھانے کی کوشش کرتا ہوں. بھائی قرآن کس کے ساتھ متمسک رکھتا ہے؟ رسول کی حدیث ہے نا، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرۃ اہل بیت ما ان تمسکتم. ہے نا حدیث؟ کیا کہا رسول نے کہ قرآن اور اہل بیت تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اگر قرآن کو سمجھنا ہو تو اہل بیت سے رجوع کرو، اور جب اہل بیت سمجھ نہ آئے تو قرآن سے پوچھو. چونکہ یہ دونوں چیزیں آپس میں ملی ہوئی ہیں، متمسک ہیں، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جدا نہیں. تو آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں اور قرآن کے وارثوں سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ کس اندھے کی بات کر رہا ہے.
ہے اجازت بتا دوں؟ اسی طرح اس آیت کا ترجمہ پہنچ گیا. آئیے آپ کو ایک منظر یاد کرواؤں. آپ کے میرے 5ویں مولا کا دور ہے. ایک شخص آپ کے میرے 5ویں مولا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام. حضور ایک بندہ آ گیا, جلدی سے میری بات میں شامل ہو جائیے گا, منظر بنائیے گا. میرے پاس صرف لفظ ہیں جو میں نے دے کے جانے ہیں, لفظوں کی قدر آپ نے کرنی ہے. میں دیکھیے میں آپ کا ایک لہجہ بھی ضائع نہیں کر رہا, قرآن پڑھ رہا ہوں اور اب حدیث معصوم پڑھ رہا ہوں. عزیزان محترم توجہ, ایک شخص آ گیا امام باقر کی بارگاہ میں, عرض کرنے لگا مولا میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے, مولا مجھے بتائیے کہ اس اندھے کا, نابینا کا, بلائنڈ بندے کا قصور کیا ہے جو یہاں بھی نہیں دیکھ سکتا, آخرت میں بھی نہیں دیکھ سکتا, یہاں پہ بھی اندھا ہے, وہاں پہ بھی اندھا ہے. اللہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ کیا اللہ عادل نہیں ہے؟ کیا اللہ انصاف کرنے والا نہیں ہے؟ جیسے ہی مولا نے یہ سنا نا, امام مسکرائے. کلب شاہ جی میں یوں کیوں نہ کہوں کہ چہرہ وجہ اللہ پہ مسکراہٹ آئی. امام مسکرا کر فرماتے ہیں ارے عقل کے اندھے, اللہ یہاں پہ آنکھوں کے اندھے کی تو بات ہی نہیں کر رہا. پوچھنے والے نے پوچھا مولا پھر بتائیے یہاں پہ اللہ کس اندھے کی بات کر رہا ہے؟ کلب شاہ جی اب میں فکرہ وہ پڑھنے لگا ہوں, اگر اگلے سال تک بھی آپ کا مجمع میرے حق میں دعائیں کرتا رہے, ان کی دعائیں کم پڑ جائیں گی, لیکن پھر بھی اس فکرے کا حق ادا نہیں ہو سکتا. پوچھنے والے نے پوچھا مولا بتائیے اللہ پھر یہاں پہ کس اندھے کی بات کر رہا ہے؟ امام مسکرا کر فرماتے ہیں من کانا فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی عن المعرفتنا. امام فرماتے ہیں او عقل کے اندھے, یہاں اللہ آنکھوں کے اندھے کی بات نہیں کر رہا بلکہ اس اندھے کی بات کر رہا ہے جو ہماری معرفت و محبت سے اندھا ہے. مل کر امام کی ذات پہ صلوات کی تلاوت. آپ کے کیا کہنے بھائی, ولایت علی کے حساب میں رہی جو علی علی کر رہے ہیں. مولا ان چہروں کو سلامت رکھے جو ذکر محمد والے محمد کو سن کر کھل رہے. کیا فرمایا اللہ یہاں پہ آنکھوں کی قبلہ, اللہ یہاں پہ آنکھوں کے اندھے کی تو بات ہی نہیں کر رہا. گھروں میں جا کے سوچیے گا علی زیغب رضوی کیا پڑھ گیا. یہاں پہ اللہ آنکھوں کے اندھے کی بات نہیں کر رہا بلکہ اس اندھے کی بات کر رہا ہے جو ہماری معرفت اور محبت سے اندھا ہے. یعنی ماننا پڑا جو آل محمد کی محبت سے اندھا ہوتا ہے وہ یہاں بھی کچھ نہیں دیکھ سکتا اور قیامت کے دن بھی کچھ نہیں دیکھ پائے گا. اچھا بات شصب ہوتی نا قبلہ یہاں تک تو میں نہ پڑھتا, لیکن کیا کروں آگے آیت کے لفظ ہیں. اللہ کہہ رہا ہے وَأَضَلُّ سَبِيلًا, اور وہ میری سبیل سے بھٹکا ہوا ہوگا. تو جب یہی سوال آپ کے میرے چھٹے مولا سے پوچھا گیا مولا بتائیے یہاں پہ سبیل کیا ہے, امام مسکرا کر فرماتے ہیں اما السبیل فی کتاب اللہ ہوا ولایت علی ابن ابی طالب. اور زمانے والوں یاد رکھو اللہ نے قرآن میں جہاں جہاں بھی سبیل کا لفظ استعمال کیا ہے وہاں سے مراد کوئی غیر یا بیگانہ نہیں بلکہ ہمارے دادا علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے. علی مولا, علی مولا, زمین مولی فلک مولا, علی مولا, علی مولا, سبا کے ساتھ دل مولا, علی مولا, علی مولا. حیدری آواز بلند سلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو اگر آپ کی اجازت ہو اب آیت کا ترجمہ ویسے کر دوں شاہ صاحب جیسے معصوم کی منشا ہے. معصوم فرماتے ہیں جو محمد و آل محمد کی معرفت سے اندھا ہے وہ یہاں بھی اندھا رہے گا, قیامت کے دن بھی اندھا رہے گا, اور وہی بندہ یقیناً میرے دادا علی ابن ابی طالب کی ولایت و محبت سے بھٹکا ہوا ہوگا. اور اسی روش کو حقیقت محمد باقر کہتے. ایک دفعہ امام کی ذات پہ صلوات کی تلاوت فرما دیں. اور ماشاءاللہ اتنے اچھے انداز میں آپ نے آیت کا ترجمہ سنا, حدیث سنی,
تو جواد بھائی اس کی میں ایک وجہ بتانا چاہتا ہوں. بھائی مومن کو بات اس لیے جلدی سمجھ میں آتی ہے چونکہ مومن کا دل کعبہ جو ہے. میرا ساتھ دیں گے تو میں پڑھ سکوں گا. اچھا وہ نا شہید محسن نقوی قبلہ نجوی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اچھا ذاکر، اچھا خطیب، اچھا وائز وہ ہوتا ہے جب مجمع اس طرح سے رسپانس نہ دے رہا ہو نا تو وہ اپنی ہی بات پہ خود مزہ لے. چونکہ مجمع کو تو نہیں پتا کہ خطیب نے کیا کہنا ہے، ذاکر کیا کہنے والا ہے، لیکن ذاکر کو، خطیب کو تو معلوم ہے نا کہ میں کتنی عظیم بات کہنے والا ہوں. تو اس لیے ایڈوانس میں پہلے خود کو اپنی تشفی کے لیے میں کہہ دیتا ہوں واہ 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 واہ. میں نے خود اپنے آپ کو اپریشیٹ کر لیا. اب میں آپ کو بات سناتا ہوں، دل مانے تو دعا دے دیجئے گا، نہ مانے تو مسکرا بھی دیں گے تو میرے لیے کافی ہے. میں نے کہا مومن کو بات جلدی اس لیے سمجھ میں آتی ہے چونکہ مومن کا دل کعبہ ہے. میں نے کہا کعبہ ہے. یقیناً آپ نے بات تو سن لی، لیکن یہاں رکتے ہوئے میرا دل چاہ رہا ہے کہ یہ تو ہو گیا میرا عقیدہ، میں نے مومن کے دل کو کہا ہے کعبہ. اگر اجازت ہو تو کائنات کے رسول کی حدیث سنا دوں کہ رسول کے مطابق مومن کا دل کیا ہے. جو علمی گفتگو سننا پسند کرتے ہیں، علی زیغم رضوی کا ان سے خطاب ہے. اب میں بتانے لگا ہوں رسول کی حدیث کے مطابق مومن کا دل کیا ہے. بات پہلے سنی ہو تو بے شک داد مت دیجیے گا. اگر بیٹے کی کاوش، بھائی کی محنت، عزاداروں کے نوکر کی ریسرچ پسند آئے تو میرے لیے دعا کرنا اب سب پر لازم ہے. چونکہ یہ پیغام امانت ہے آپ کی اور ہم امینوں کے ماننے والے ہیں، اس لیے امانتوں میں خیانت نہیں کرتے. یہ پیغام دینے لگا ہوں اور یہاں رکتے ہوئے ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں. ایک حدیث سنانے سے پہلے ایک اور حدیث، خوش ہو جائیے گا. اور یہ حدیث کیوں پڑھنے لگا ہوں؟ تاکہ اگلی بات سننے کے لیے آپ آمادہ ہو جائیں. اصول کافی کی حدیث ہے. معصوم فرماتے ہیں علم، خوش ہو جائیے، معصوم فرماتے ہیں علم اپنے اہل تک پہنچ کر رہتا ہے. کیا بات ہے بھائی، علی والے سلامت رہے، حسین والے سلامت رہے. آپ اس چیز کے اہل ہیں، لہٰذا اس لیے یہ بات آپ تک پہنچا رہا ہوں. میرا کام ہے بات پہنچانا، منوانا نہیں. محمد شاہ صاحب منوایا تو رسول نے بھی نہیں ہے، انہوں نے بھی پہنچایا ہے. میں بھی انہی کا چاہنے والا ہوں، انہی کا ایک ادنا سا چھوٹا سا لیکن لاڈلا سا خطیب ذاکر ہوں. میں نے انہی کی سنت ادا کرتے ہوئے آپ تک پیغام دینا ہے. اور بزرگوں میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میں ہوں محمد و آل محمد کے مکتب کا ادنا سا مؤذن. جن کو لفظ سمجھ میں آ رہے ہیں، میں ہوں مؤذن. شاہ صاحب میرا کام ہے اذان ولایت دے کر چلے جانا. اذان ولایت سن کے کوئی نماز عشق قائم کرے تو اس کی اپنی مرضی ہے، کوئی نہ کرے تو پھر بھی اس کی اپنی مرضی ہے. نہ کوئی زبردستی ہے، نہ کچھ منوانا ہے. میرا کام ہے کتاب کا ریفرنس دینا. اگر میری اپنی بات ہو تو جو چور کی سزا وہ میری سزا، اور اگر حدیث رسول ہو تو پھر انکار کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ اماں نے کیسے دودھ پلایا تھا. توجہ ہے عزیزان محترم. اب حدیث رسول پڑھنے لگا ہوں. کتاب کا نام بہار الانوار، جلد نمبر 34 میں یہ حدیث ہے. میں نے کہا مومن کا دل کعبہ. زمان میں حدیث پڑھنے لگا ہوں. مومن کا دل کعبہ، یہ میں نے کہا. آئیے کائنات کے رسول کی حدیث سنتے ہیں کہ رسول کے مطابق مومن کا دل کیا ہے. میں پہلے عربی پڑھوں گا پھر ترجمہ کروں گا تاکہ عربی پڑھنے سے مجھے بھی ثواب مل جائے، آپ کو سننے کا ثواب مل جائے، اور جو رہ جائیں گے ان کو ترجمے میں شامل کر لوں گا. کائنات کے رسول فرماتے ہیں قلب المؤمن عرش الرحمن. نہیں جو علم سن کر بولنا جانتے ہیں، علی زیغم رضوی کا ان سے خطاب ہے. کائنات کے رسول فرماتے ہیں مومن کا دل اللہ کا عرش ہے. میں نہیں کہہ رہا، کائنات کے رسول کی حدیث ہے. مومن کا دل اللہ کا عرش ہے. تو جب یہی سوال کلب شاہ جی کائنات کے رسول سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، اب میری طرف دیکھیں گے تو یقیناً روحانیت سے میرے جملے کا استقبال کر سکیں گے. جب یہی سوال کائنات کے رسول سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے، آپ نے مومن کے دل کو اللہ کا عرش کیسے کہہ دیا؟ کائنات کے رسول مسکرا کر فرماتے ہیں ارے عقل کے اندھے، تمہیں ابھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. ارے جہاں پہ علی 4 راتیں رہ جائے وہ جگہ کم از کم کعبہ ہوتی ہے، اور مومن کے دل میں تو ہر وقت علی رہتا ہے.
نہیں لفظوں کو گھروں میں جا کے سوچئے گا کہ جہاں پہ علی 4 راتیں رہ جائے وہ جگہ کم از کم کعبہ ہے، اور جس دل میں اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے علی ہو، اللہ اکبر، اللہ جانے وہ دل اللہ کے نزدیک کیا حیثیت رکھتا ہوگا۔ لیکن یہاں رکتے ہوئے آج کی مجلس کے توسط سے میں نوجوان دوستوں کو خاص طور پہ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم علی والے ہیں نا تو ہم نے بھی کریم کی کریمی کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا۔ اگر ہم علی والے ہیں نا تو ہمیں ایسا بننا ہے جیسے علی چاہتے ہیں۔ اگر ہم حسین کرتے ہیں نا، ہمیں ایسا بننا ہے جیسے آقا حسین کا حکم ہے۔ ہم نے کربلا کے درس کو عام کرنا ہے، ہم نے سید سجاد کی سنت کو عام کرنا ہے، ہم نے جناب محمد باقر کی سیرت کو، ان کی حکمت کو، ان کے علم کو، ان کے کردار کو زمانے تک پہنچانا ہے، تاکہ جب ہم دنیا میں جائیں، پبلک میں جائیں تو لوگوں کو پتہ چلے کہ واقعی یہ علی کے شیعہ ہے، یہ حسن کا شیعہ ہے، یہ حسین کا شیعہ ہے، یہ سجاد کا شیعہ ہے، یہ محمد باقر کا شیعہ۔ ایک دفعہ امام کی ذات پہ مل کر صلوات کی تلاوت کرو۔ آیت بھولی تو نہیں، جو یہاں پہ اندھا، قیامت کے دن بھی وہ اندھا ہی اٹھایا جائے گا۔ امام باقر کیا فرماتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ آنکھوں کے اندھے کی بات نہیں کر رہا، بلکہ اس اندھے کی بات کر رہا ہے جو ہماری معرفت سے، ہماری محبت سے اندھا ہے۔ وہ یہاں بھی اندھا ہے اور قیامت کے دن بھی اندھا رہے گا، اور یقیناً وہ میرے دادا علی کی ولایت سے بھٹکا ہوا ہوگا۔ اچھا یہ آیت، اچھا قرآن مجید میں حضور اگر تھکے نہیں ہیں تو کچھ باتیں عرض کر دیجئے۔ قبلہ نجفی صاحب بیٹھے ان کی موجودگی میں، اور ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بات کر رہا ہوں، چونکہ جب کوئی عالم مجلس میں ایک پڑھ رہے ہوں اور ایک بیٹھے ہوں نا تو اس مجلس کا لطف ہی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ چونکہ جو پڑھنے والا ذاکر خطیب ہوتا ہے نا وہ زیادہ محتاط ہو کر پڑھتا ہے تاکہ کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے کہ کل کو ہماری اصلاح ہو جائے۔ ویسے تو علماء کے درمیان مباحثہ چلتا رہتا ہے، لیکن کوشش کی جائے کہ وہ چیز پڑھی جائے جو مومنین کے لیے باعث رحمت ہو، باعث عظمت ہو۔ تو عزیزان محترم، قبلہ کی توسط سے، ان کی موجودگی سے بیٹھتے ہوئے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ قبلہ کچھ قرآن مجید کی آیتیں ایسی ہیں جو عدد کے حوالے سے حیران کر دیتی ہیں، ششدر کر دیتی ہیں، پریشان کر دیتی ہیں۔ کیسے؟ آئیے میں آیت پڑھتا ہوں مثال کے طور پہ، چونکہ الحمدللہ حافظ قرآن بھی ہوں، الحمدللہ حافظ قرآن بھی ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ شیعوں میں حافظ نہیں ہوتے، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہاں ہم میں برود والے نہیں بلکہ درود والے ہوتے ہیں۔ جی، ہم نے کبھی قرآن کو رٹا نہیں لگایا بلکہ قرآن ان سے لیا ہے جن کے لیے قرآن قصیدے بن کے اترا ہے۔ اب میں مثال کے طور پہ آیت پڑھنے لگا ہوں تاکہ میری بات کا مفہوم آپ تک اجاگر ہو جائے۔ آپ نے تفسیر امام باقر سنی، ابھی اسی ضمن میں بات کرنے لگا ہوں۔ قرآن مجید میں حضور کچھ آیتیں ایسی ہیں جو نشان، عدد، نمبر کے حوالے سے ششدر کر دیتی ہیں، پریشان کر دیتی ہیں، حیران کر دیتی ہیں۔ کیسے جواد بھائی؟ اس کی دلیل یہ ہے، سورہ یاسین میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ آیت سنی ہوئی ہے نا؟ اب میری پرابلم یہ ہے کہ میں اس کی اب تشریح میں نہیں جاؤں گا، بس ترجمہ پڑھتے ہوئے آگے چلا جاؤں گا، چونکہ اگر اس آیت کا ترجمہ شروع کر دیا، تشریح شروع کر دی تو ایک اور الگ مجلس چاہیے ہوگی، چونکہ میرا موضوع امام باقر ہے، مجھے وہیں پہ رہنا ہے۔ اب اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فی امام مبین، کہ یقیناً ہم نے کائنات کی ہر شے کو امام مبین میں جمع کر دیا ہے۔ میرا ساتھ دیں گے تو میں پڑھ سکوں گا، دقیق مرحلوں میں لے کر داخل ہو گیا۔ اب شاہ صاحب اس آیت کا جو نمبر ہے، بھائی پوری توجہ، اس آیت کا رضوان بھائی جو نمبر ہے نشان کے اعتبار سے وہ ہے 12، 12۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا ہے؟
12. یعنی اللہ نے اس آیت کو 12 نمبر دے کر زمانے والوں کو بتا دیا کہ آیت کا نمبر بھی 12 ہے اور بعد رسول میرے معصوم امام بھی 12 ہیں. نعرہ صلوات. اللہ صلی توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم. یعنی قرآن کی آیت کا نمبر بھی 12 اور کل امام بھی 12. سمجھ میں آ گئی بات کہ کچھ آیتیں ایسی ہیں جو نشان کے اعتبار سے ششدر کر دیتی ہیں, حیران کر دیتی ہیں. آئیے میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں. سورہ بنی اسرائیل ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا. اللہ کائنات کے رسول کو کہہ رہا ہے میرا حبیب اپنی صلات کو نہ اونچی آواز سے پڑھا کر نہ دھیمی آواز سے پڑھا کر بلکہ کوئی درمیانی راستہ استعمال کر. جب امام سے پوچھا گیا مولا یہاں پہ صلاۃ سے مراد کیا ہے, بھائی توجہ, امام مسکرا کر فرماتے ہیں الصلاۃ ولایتنا والفحش والمنکر اعداؤنا. امام فرماتے ہیں یہاں پہ صلاۃ سے مراد ہمارے دادا علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے. والفحش والمنکر اعداؤنا, امام فرماتے ہیں فحش اور منکر سے مراد ہمارے آل محمد کے دشمن ہیں. مل کر صلوات کی تلاوت فرما دی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. توجہ فرما رہے ہیں محترم. ابھی اس آیت کا مصداق کون ہے؟ مولا علی. کون ہے؟ میرا ساتھ دیں گے, تھک گئے تو چھوڑ بھی سکتا ہوں چونکہ کریم کربلا کا بڑا مطمئن اور بڑا لاڈلا سا خطیب ہوں. نہ اپنے وقت سے زیادہ پڑھنے کا عادی ہوں اور نہ ہی ایسی جگہ پڑھنے کا عادی ہوں جہاں پہ بات سننے کا سلیقہ نہ آتا ہو. تو بات سلامت رہیے بھائی. میرے ساتھ جاگیں گے تو میں کچھ کہہ سکوں گا چونکہ وہ رٹا رٹایا یا کتاب لے کر تو میں آیا نہیں ہوں. میں اپنے خون جگر کا پسینہ کچھ لمحوں میں آپ تک پہنچا رہا ہوں اور آپ پر لازم ہے کہ ان چیزوں کو اچھے انداز میں سنیں. میں نے کہا کہ کچھ آیتیں, بات بھولی تو نہیں حضور ڈاکٹر صاحب, کچھ آیتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں جو نمبر کے حوالے سے پریشان کر دیتی ہیں, حیران کر دیتی ہیں, ششدر کر دیتی ہیں. اب اس آیت کا مصداق ہے علی ابن ابی طالب اور آیت کا جو نمبر ہے, نشان ہے, یہ آیت نمبر ہے 110. میرا ساتھ دیں گے تو میں پڑھ سکوں گا. دقیق مرحلوں میں لے کر داخل ہو گیا. اس آیت کا عدد ہے 110. اب 110 کی حقیقت کیا ہے بزرگ جانتے ہیں, لیکن یہ جو زمان بھائی ہیں, یہ جو نوجوان دوست ہیں ہمارے, یہ پیارے بھائی شاہ صاحب ہیں, ان کے لیے, جواد بھائی کے لیے, میسم بھائی کے لیے میں آسان لفظوں میں بتانا چاہتا ہوں 110 کی حقیقت کیا ہے. دیکھیں نمبریالوجی میں ہر الفابیٹ کی ایک خاصیت ہے, ایک عدد ہے, ایک وزن ہے, ایک ویٹ ہے. جیسے علی کا نام ہے 3 حرف کے ساتھ, عین لام یہ. عین کے عدد ہے 70. میں شروع سے میتھمیٹک میں کمزور رہا ہوں, میں نے بتانا ہے, آپ نے اس کو ایڈ کرتے رہنا ہے اور آخر پہ جو سم آئے مجھے بتائیے گا. زمان بتائیے گا. 70 ہے عین کے, لام کے ہیں 30. 70 پلس 30 کتنے ہوئے؟ 100. اور یہ کے عدد ہیں 10. کتنے ہوئے؟ 110. یعنی علی کے عدد ہوئے 110. اور جو آیت ابھی میں نے پڑھی ہے اس کا نمبر بھی ہے 110. یعنی اللہ نے اس آیت کو 110 نمبر دے کر زمانے والوں کو بتا دیا. اور زمانے والوں سن لو, اس آیت کا مصداق وہی ہوگا جس کا قبضہ ہے 110 پر, اور وہ ہیں علی ابن ابی طالب. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب جو آیت میں نے سرنامہ کلام پڑھی ہے امام باقر کی تفسیر کے ساتھ, اللہ کہہ رہا ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. جو یہاں پہ اندھا وہ قیامت کے دن بھی اندھا رہے گا اور وہ میری سبیل سے بھٹکا ہوا ہوگا. میں نتیجہ دینے لگا ہوں جس کے لیے میں نے محنت کی ہے. جاگیے گا نیاز مولا. اب جواب بھائی, اللہ نے اس آیت کو نمبر دیا ہے 72. لفظ کہہ دوں یعنی اللہ زمانے والوں کو اس آیت کو 72 نمبر دے کر 72 نمبر دے کر زمانے والوں کو بتا رہا ہے. اور زمانے والوں سن لو, جو کربلا کے 72 کا ان کی عزاداری کا اس دنیا میں اندھا ہے, قیامت
کے دن بھی وہ اندھا ہی اٹھایا جائے گا. جو کربلا والوں کی عزاداری کا، اس کی سیرت کا، ان کے کردار سے اندھا ہے، قیامت کے دن بھی وہ اندھا ہی اٹھایا جائے گا اور وہ آل محمد کی ولایت و محبت سے بھٹکا ہوا ہو. ایک دفعہ مل کر صلوات کی تلاوت فرما دیں. چونکہ مجلس منسوب ہے امام محمد باقر سے، تو تفسیر بھی میں نے امام باقر کی بیان کی تاکہ مجلس کا ایک ربط بنا رہے، ایک خوبصورتی رہے. اور چونکہ مجلس کا حسن بھی یہ ہوتا ہے کہ جو موضوع ہو اسی کے مطابق پڑھا جائے. جیسے بھی محمد شاہ صاحب نے ماشاءاللہ بڑا اچھا کلام پڑھا، محمد باقر بہت عمدہ اچھے لحن کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ ماشاءاللہ. جواد بھائی، نمیسم بھائی مل کر انہوں نے نوحہ پڑھا جناب باقر کا. تو یہ مخصوص ایسے ہی ہونا چاہیے کہ جس ہستی پہ مجلس ہو اسی کا ہی تذکرہ کیا جائے، اور کرنا بھی چاہیے تاکہ زمانے والوں کو پتہ چلتا رہے کہ یہ سب کے سب محمد ہیں. وہ کیا کہا کائنات کے رسول کی حدیث ہے، نا اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا دوسرا بھی محمد ہے، ہمارا تیسرا بھی محمد ہے، ہمارا چوتھا بھی محمد ہے، ہمارا پانچواں بھی محمد ہے، ہمارا چھٹا بھی محمد ہے، ہمارا ساتواں بھی محمد ہے، ہمارا آٹھواں بھی محمد ہے، ہمارا نواں بھی محمد ہے، ہمارا 10واں بھی محمد ہے، ہمارا 11واں بھی محمد ہے، ہمارا 12واں بھی محمد ہے. کلب شاہ جی جو تھک نہیں گیا ان کے لیے کہنے لگا ہوں، ان کا اصغر بھی محمد ہے، ان کا اکبر بھی محمد ہے، ان کا اون بھی محمد ہے، ان کا عباس بھی محمد ہے. تو کیا خوب شاعر نے یہاں لکھ دیا کہ خالق نے کچھ اس طرح سے اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد. اکثر در زہرا پہ جبریل نے سوچا، پیغام کسے دوں یہ تو سارے ہیں محمد. چونکہ یہ بھی محمد ہے، لفظ کہوں ظاہر میں تو محمد ہے لیکن باطن میں علی ہے. اللہ اکبر، بہت بڑی بات کہہ گیا. محمد باقر ظاہر میں محمد لیکن باطن میں علی، اور علی کہتے ہی اسے ہے جو حیرانی میں ڈال دے. محمد حیران نہیں کرتا، علی حیران کرتا ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے اپنا نام محمد پہ نہیں بلکہ علی پہ رکھا ہے، تو یہ بھی محمد و علی سے ہے. اور امام محمد باقر کے تعارف میں یہ بتاتا چلوں کہ امام کی بہت سی خصوصیات ہیں. خدا کی قسم اس امام پہ 5-10 مجلسیں ہوتی تو پھر کچھ کہا جا سکتا تھا، لیکن دامن وقت میں وسعت کم ہے، اس لیے بڑی جلدی جلدی امام کی کچھ فضائل و خصائل میں ان کے تعارف میں کچھ چیزیں بیان کرتا چلوں. یہ واحد امام ہے 12 اماموں میں سے جو ماں اور باپ دونوں کی طرف سے ہاشمی بھی ہیں اور علوی بھی ہے. چونکہ امام محمد باقر کے جو والد محترم ہیں، ذرا نسب سمجھنے کی، سلسلہ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. امام باقر کے جو والد ہیں، بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، امام باقر کے جو والد ہیں وہ ہیں جناب امام زین العابدین. امام زین العابدین کے والد ہیں امام حسین، امام حسین کے والد ہیں مولا علی. اب امام باقر کی جو والدہ ہیں ان کا نام ہے فاطمہ بنت حسن. امام حسن کی یہ بیٹی ہیں، دختر ہیں، یعنی بی بی فاطمہ بنت حسن بیٹی ہیں حسن کی، حسن بیٹے ہیں علی کے. اس لیے اس امام کو، امام کی زیارت کا فکرہ ہے، قبلہ تعین فرمائیں گے کہ السلام علیکہ یا ابن الخیراتین، یعنی ہمارا سلام ہو اس محمد باقر پر جو دو خیروں کا بیٹا ہے. اللہ اکبر. یعنی امام باقر کو ابن الخیرتین کہا گیا کہ 2 خیر کا بیٹا. پوچھا گیا وہ 2 خیر کون سی ہیں؟ کہا ایک خیر سے مراد امام زین العابدین ہے اور ایک سے مراد بی بی فاطمہ بنت حسن ہے. ایک دفعہ پاک بی بی کی ذات پہ صلوات کی تلاوت فرما دیں. بچوں کو بتاتا چلوں
چونکہ کچھ مجلس کے حصے جو ہیں وہ بچوں کے لیے بھی ہونے چاہیے، چونکہ ان کے لیے وہ چیز نہیں ہے. ہو سکتا ہے بزرگوں کو، بڑے بھائیوں کو پتہ ہو، دوستوں کو پتہ ہو، لیکن جو ہمارے چھوٹے شہزادے آئے ہوئے ہیں ان تک بھی پیغام پہنچنا ضروری ہے. تو امام کا اسم تو ہے محمد، لیکن لقب ہے باقر. اب باقر کے معنی کیا ہے؟ باقر اس جگہ کو کہا جاتے ہیں جہاں پہ ڈیفرنٹ علوم جو ہیں وہاں سے نکلتے ہوں، اس کو کہتے ہیں باقر. تو میں یہاں رکتے ہوئے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ امام محمد باقر سے یہ دنیا میں جتنے بھی اس وقت علوم آپ دیکھ رہے ہیں نا، جتنے بھی آپ ریسرچز دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی اس وقت چل رہے ہیں علوم ہیں، اس وقت رائج ہیں، وہ سب کے سب صدقہ ہیں محمد باقر کا. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، آپ یہ نہ سمجھیں میں نے لفظ کہا آپ نے واہ واہ کر دی اور بات ختم ہو گئی. نہیں، علمی میدان میں تولنے کا عادی ہوں. آئیے آپ کو ایک منظر یاد کرواؤں. کتابوں میں یہی جملے ملتے ہیں کہ ایک شخص امام کے سامنے آ گیا، آپ کے میرے 5ویں مولا امام باقر کے سامنے. ایک دفعہ امام کی ذات پہ صلوات کی تلاوت فرمائیں. محمد حضور امام کی بارگاہ میں ایک شخص آ گیا، اور وہ جو بندہ تھا نا وہ صرف بندہ نہیں تھا بلکہ اپنے وقت کا عالم تھا، فاضل تھا. اس دور میں کلب شاہ جی اس کو 12 زبانوں پر عبور تھا، اور وہ امام کے سامنے آیا یہ سوچ لے کر کہ میں اس امام کو کنفیوز کروں گا اپنی مختلف لینگویجز سپیک کر کے بول کر. اب دیکھتا ہوں کہ یہ امام کیسے جواب دے گا، چونکہ امام تو وہ ہوتا ہے جو حجت اللہ ہو. نہیں کچھ لوگوں نے میرا ساتھ دیا، باقی پیچھے رہ گئے. اگر کسی کو شک ہو چکے، حضور میں نے ایک بات کہتا ہوں کہ جتنی ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے نا اتنا آل محمد کا فضائل اور معجزہ واضح ہو رہا ہے. نہیں میں نہیں سمجھا سکا، میرے اندر کوئی کمی رہ گئی، ورنہ ایسا ہو نہیں سکتا تھا. اتنا پڑھا لکھا مجمع ہو، میں بات کہوں اور میرے لفظ ہواؤں کی نظر ہو جائیں اور میرا مجمع خاموشی کی نظر ہو جائے. نہیں، میں یہ بات میں نہیں سمجھا سکا، میں لفظ تبدیل کر کے پڑھتا ہوں. دیکھیے آل محمد جو ہے نا ٹیکنالوجی سے بھی اوپر ہیں. کیسے؟ آئیے میں ابھی ثابت کرتا ہوں. چونکہ خدا کی قسم اس وقت اتنی فائلز دماغ میں کھل رہی ہیں اور بند ہو رہی ہیں، مجھے ڈیسائیڈ کرنا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے کہ کیا پڑھوں اور کیا چھوڑوں. لیکن میں جلدی امام باقر کا تار بیان کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں. امام کے سامنے بندہ آ گیا، آ کر کہنے لگا کہ میں 12 زبانوں پر عبور رکھتا ہوں، میں امام سے کلام کروں گا. اگر امام ہوئے، بات میں کر رہا تھا حجت اللہ پہ کہ امام ہے حجت اللہ، وہ لفظ میرے سکپ ہو گیا، پھر فوراً آ گیا. چلیے میں عرض کرتا چلو، چیٹ جی پی ٹی تو سب کے پاس ہے، جو نہیں بولے لگتا ہے آپ کے پاس نہیں ہے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں فری میں ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس پلے سٹور ہے اس پہ بھی فری ہوگی، اگر ایپ سٹور ہے تو اس کے لیے بھی فری ڈاؤن لوڈ ہوگی. ڈاؤن لوڈ کیجئے اور جا کر چیٹ جی پی ٹی کا فری ورژن کر لیجئے گا اور لکھیے گا کہ واٹ از دی مین آف حجت اللہ. اب تو چھوڑ دیجئے نا کہ بھائی کسی مولوی نے کیا کہہ دیا، مولانا نے کیا کہہ دیا، مولانا آئے انہوں نے یہ پڑھ دیا ہم نے تو نہیں سنا تھا، مولانا نے یہ بات کر دی بھائی ہم نے تو کبھی سنی نہیں. اور بھائی آپ نے نہیں سنی تو اس میں مولانا کا قصور کیا؟ توجہ ہے نا، مولانا نے تو وہی بات کرنی ہے جو کتابوں میں، جو کانٹیکٹ میں ملتی ہے، جو آپ کے سلیبس میں ملتی ہے. مولانا کا کام تو وہ ہے کہ بتانا. اب میں چیٹ جی پی ٹی کی بات کر رہا ہوں، اگر اب لا سوٹ فائل کرنا ہو تو چیٹ جی پی ٹی والوں کے خلاف کیجئے گا. میں تو چیٹ جی پی ٹی کا ترجمہ پیش کرنے لگا ہوں. میں نے جب ریسرچ کری کہ حجت اللہ کے معنی کیا ہے، بھائی خوش ہو جائیے گا میں فکرہ کہنے لگا ہوں. حجت اللہ کے ڈیفینیشن میں جواب یہ آیا، حجت اللہ کہتے ہیں پروف آف گاڈ کو. اللہ اکبر، اللہ اکبر، میں بہت بڑی بات کہہ گیا. پروف آف گاڈ یعنی لفظ کہنا چاہتا ہوں محمد باقر اس ہستی کو کہتے ہیں جس سے اللہ ثابت ہوتا ہے، چونکہ پروف آف گاڈ ہے نا اس لیے. اب یہ حجت اللہ ہے، اس کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ حجت اللہ ہے، اللہ کا پروف ہے. وہ تو اس نیت سے آیا تھا کہ جاتا ہوں اور امام کو پریشان کرتا ہوں. امام کے سامنے آیا، خوش ہو جائے گا، امام کے سامنے پہلی زبان میں کلام کیا
اس نے تو صرف سمپل ووکیبلری یوز کی پہلی زبان میں، امام نے اسی ووکیبلری کی اچھی پروننسیشن کے ساتھ اتنی خوبصورتی سے جواب دیا کہ اس کو وہ زبان آتی تھی لیکن وہ بھی پریشان ہو گیا کہ یہ ووکیبلری تو میں نے پڑھی نہیں، میں محمد باقر پڑھ رہا ہوں، آج کا دن محمد باقر کا ہے، محمد باقر پڑھ رہا ہوں۔ عزیزان محترم، دوسری زبان کا اس نے کلام شروع کیا امام نے ایسی ووکیبلری اور پروننسیشن یوز کی، پھر پریشان ہو گیا، پھر حیران ہو گیا، تیسری زبان، چوتھی زبان، پانچویں، چھٹی، ساتویں، حتیٰ کہ 12 زبانوں میں محمد باقر سے کلام کر رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں امام کو پریشان کروں اور زمانے والوں کو بتاؤں کہ ہم کیا ہیں، کہ میں نے امام کو لاجواب کر دیا۔ عزیزان محترم، 12 زبانوں میں اس نے کلام کیا، امام نے انہی زبانوں میں اتنی ہی فصاحت و بلاغت کے ساتھ جواب دے کر اس کو حیران کر دیا۔ جب 12 زبانیں اس کی ختم ہو گئی، اب میرے امام نے ایک نئی زبان 13ویں زبان میں اس سے کلام شروع کر دیا، اب وہ خاموش۔ امام نے 14ویں زبان کو شروع کیا، خاموش۔ 15ویں زبان کو شروع کیا، خاموش۔ یہاں تک امام نے وہاں کھڑے کھڑے 101 زبانوں سے کلام کیا۔ جب 100 زبانوں سے اوپر معاملہ چلا گیا، بندہ آیا امام کے قدموں میں، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے محمد باقر تو ہی حق کا ولی ہے، تو ہی حق کا امام ہے، تو ہی حجت اللہ ہے۔ امام مسکرا کر فرماتے ہیں ارے ہمیں پہچان، ہم اللہ کا پروف بھی ہیں، اللہ کا حسن بھی ہیں اور اللہ کے کل علوم کے وارث بھی ہیں۔ نعرہ صلوات، تو حضور آئمہ معصومین فقط یہ نہ سمجھیے کہ نماز روزے، چونکہ نماز روزہ بھی ایک بہت اہم فریضہ ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ ان قبلت الصلاۃ، قبلہ معصوم کی حدیث ہے، ان قبلت الصلاۃ قبل ما سواها وان ردت الصلاۃ رد ما سواها۔ معصوم فرماتے ہیں جس کی صلاۃ قبول ہے، نماز قبول ہے، اس کے سارے اعمال قبول ہیں۔ جس کی صلاۃ رد ہو گئی اس کے سارے اعمال رد ہو گئے۔ تو نماز روزہ بہت ضروری اشیاء ہیں، بہت ضروری چیزیں ہیں، پڑھنی چاہیے، رکھنے چاہیے۔ لیکن میں امت محمدیہ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ امام فقط نمازیں پڑھوانے نہیں آئے، اماموں نے صرف روزے، زکوٰۃ، حج کے فرائض نہیں بتائے، بلکہ امام نے مختلف علوم سکھائے۔ اب اگر آپ پریشان نہ ہوں تو لفظ کہوں، امام نے اپنے دور میں، امام باقر نے، امام صادق نے اپنے دور میں اپنے شاگردوں کو، اسٹوڈنٹس کو گولڈ بنانے کا طریقہ بتایا، اللہ چاندی بنانے کا طریقہ بتایا۔ یہ جو آج ریسرچز ہو رہی ہیں، خدا کی قسم ان تمام ریسرچز کا جو کریڈٹ ہے وہ جاتا ہے امام محمد باقر کو۔ ایک دفعہ مل کر امام کی ذات پہ صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ اچھا، امام کی ایک اور بات عرض کر کے یہیں پہ میں فضائل کی نشست کو تمام کروں گا، پھر انشاءاللہ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ امام باقر کے پاس ایک امام کا چاہنے والا آ گیا اور آ کر عرض کرنے لگا، توجہ ہے امام کے سامنے، پر چہروں کو کھلا ہوا رکھیے گا تاکہ مجھے بات کہنے میں آسانی ہو جائے۔ اچھا، مجلس میں نا 2 موڑ آتے ہیں۔ ایک موڑ وہ ہوتا ہے کہ خطیب، ذاکر، مولانا مجمع کو محنت کے ساتھ آگے لے کر چلتا ہے، وہ میں کر چکا، جتنا میں آگے لے کر آنا چاہتا تھا وہ میں کر چکا۔ پھر ایک موڑ وہ ہوتا ہے کہ مجمع ذاکر خطیب کو پڑھاتا ہے اور ذاکر پڑھتا ہے، اور یقیناً 45 منٹس کے بعد اب ہم اس نتیجے پر آ چکے ہیں کہ اب آپ نے مجھے سننا ہے اور میں نے لفظ کہنے ہیں، آمادہ ہے نا امام محمد باقر کا تعارف سننے کے لیے۔ عزیزان محترم، امام کے پاس ایک شخص آ گیا، اب امام کا شیعہ ہے، امام کا حبدار ہے، اور امام کا ایسا شیعہ ہے جیسے شیعہ ہونے کا حق ہے، یعنی پنجگانہ نماز امام باقر کے پیچھے پڑتا ہے، امام کے دوست کو دوست جانتا ہے، امام کے دشمن کو دشمن جانتا ہے، چاہے وہ سگا باپ ہی کیوں نہ ہو، یعنی اس طرح کا امام کا شیعہ ہے۔ امام کے پاس آ گیا، پریشان ہے، عرض کرنے لگا، میں بڑی جلدی سے پیغام دے کر آج کی نشست ختم کرنے لگا ہوں، بس 2-3 لمحے، اکتانا نہیں ہے، بور نہیں ہونا، انشاءاللہ 2 سے 3 منٹ کے بعد یہ مجلس اس فرش پہ نہیں بلکہ عرش پر معراج کرتی ہوئی دکھائی نہ دے۔
تو بی کے در سے خیرات لینے کا حضور فائدہ ہی نہیں ہے. اب امام کے پاس شخص آ گیا، امام باقر کے پاس. امام باقر کو آگے کہتا ہے مولا پریشان ہوں. امام فرماتے کیا پریشانی ہے؟ حالانکہ جانتے ہیں لیکن مصلحتاً پوچھ رہے ہیں کہ کیا پریشانی ہے. عرض کرنے لگا مولا میرا باپ جو تھا نا وہ بنی امیہ کو دوست رکھتا تھا، آپ سے بغض رکھتا تھا. اسی بغض کی وجہ سے چونکہ اسے پتا تھا کہ میں آپ کا محب ہوں، آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، اسی بغض میں اس کی جو دولت تھی اس نے مرنے سے پہلے کہیں دفن کر دی ہے. مولا اگر وہ دولت مل جائے نا تو میرا اور گھر کا جو سرکل ہے، کچن ہے، بڑا اچھا چلے گا. مولا مجھے پیسے کی ضرورت ہے اور میں شرعی وارث بھی ہوں، اس کا حق بھی ہے اس دولت کا مجھ پر. مولا کسی طریقے سے پتہ بتا دیں کہ وہ دولت کہاں ہے. اگر میرا مجمع تھکا نہیں ہے تو میں آگے پڑھوں، ہے اجازت حضور؟ مولا بتائیے وہ دولت کہاں ہے. چونکہ آپ کے بغض میں وہ چھپا کر چلا گیا. امام مسکرا کر فرماتے ہیں اے بندے خدا جلدی جا اور کاغذ قلم دوات لے کر آ. جاگتے ذہنوں سے کلام کرتے ہیں. کاغذ قلم دوات لے کر آ. وہ گیا اور کاغذ قلم دوات لے آیا اور حجت خدا کو دے دیا. نہیں میں نہیں سمجھا سکا. یعنی مومن تھا، کاغذ قلم دوات حجت نے مانگا دے دیا. یعنی میری لینڈ والوں معلوم ہوا جو مومن ہوتا ہے حجت کے کہنے پہ کاغذ قلم دوات دے دیتا ہے. تو جو ہے نا عزیزان محترم، مانگا آ گیا، کاغذ قلم دوات آ گیا. حضور کاغذ قلم دوات پہ امام نے ایک کلام لکھا، ایک ایسی زبان میں کلام لکھا کہ وہ بندہ روایت کرتا ہے کہ مجھے سمجھ نہ آیا کہ امام نے کیا لکھا ہے. امام نے خط کو ملفوف کیا. ملفوف کرنے کے بعد کہا کہ اے بندے خدا، ایک وہاں پہ شب البقیع کے نام سے ایک جگہ تھی مدینہ میں. کہا کہ اس جگہ پہ چلا جا اور اس پہ جا کے ایک درمیان میں مڈ پوائنٹ آئے گا، نماز مغربین ادا کر اور شام کے وقت، رات کے وقت سورج غروب ہونے کے بعد اس خط کو لے اور اس مقام پر چلا جا اور اس مقام پر جا کر بھائی خوش ہو جائے گا. میں عظمت خصائل امام محمد باقر بیان کر رہا ہوں. آواز دے کر کہتا ہے کہ وہاں پہ امام فرماتے ہیں کہ تم نے وہاں جا کر خط ہاتھ میں لینا ہے اور دائیں ہاتھ کے ساتھ خط کو لہراتے ہوئے 3 دفعہ کہنا ہے یا در جانو یا در جانو یا در جانو. وہاں تم اپنے باپ سے مل لو گے اور سارا خزانہ پا لو گے. جو علمی گفتگو سننا پسند کرتے ہیں، جاگتے ذہنوں سے کلام کرتے ہیں. اب اس شخص نے گھر آیا، بڑی جلدی سے ختم کر رہا ہوں، حالانکہ بات بہت لمبی ہے لیکن وقت کو دیکھتے ہوئے بات کو مختصر کر رہا ہوں. چونکہ کلب شاہ جی اللہ کے کرم سے مولا نے یہ ہنر عطا کر رکھا ہے کہ بات کو پھیلانا بھی جانتا ہوں اور سمیٹنا بھی جانتا ہوں، اس لیے بڑی جلدی سے بات کو سمیٹتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. جلدی سے گھر آیا، نماز مغربین کو ادا کیا. نماز مغربین ادا کرنے کے بعد امام کے حکم کے مطابق زمان خط لیا، لیٹر لیا اور اسی ڈیسٹینیشن پہ آ گیا، اسی لوکیشن پہ آ گیا کہ جس کے لیے امام نے مدعو کیا تھا. وہاں آ کے امام کے حکم کے مطابق خط کو لہرا کے کہتا ہے یا در جانو یا در جانو یا در جانو. ابھی تیسری دفعہ درجان کا نون ختم نہیں ہونا تھا کہ وہاں پہ ایک نورانی قد آمد ہستی آئی. میرا ساتھ دیں گے تو میں پڑھ سکوں گا. اس نے کہا ہے بندے خدا کیوں بلا رہا ہے؟ آوازیں مجھے علی کے بیٹے محمد کے نواسے محمد باقر نے بھیجا ہے اور یہ خط دے کر بھیجا ہے. جیسے ہی اس نے امام کا نام سنا فوراً احتراماً بیٹھا، گھٹنے کے بل بیٹھا. چونکہ قد اتنا لمبا تھا کہ بیٹھ کے بھی اس بندے سے اونچا تھا. خط لیا، فوراً پہلے چوما، آنکھوں پہ لگایا، سر پہ رکھا، پڑھا. کہا ٹھیک ہے یہ واقعی امام کا ہے، کیونکہ اتنی فصاحت و بلاغت صرف امام کو ہی سوٹ کرتی ہے. میں مان گیا کہ واقعی یہ امام کا ہے. کیا چاہیے؟ آوازی میرا باپ مجھے ملا دے. امام نے کہا تھا تمہاری مدد ہو جائے گی. کہتا ہے ابھی رکو میں ابھی لاتا ہوں. ابھی اس نے یہ کہا تھا، کتاب کے یہی لفظ ہیں حضور، کہ جیسے ہی اس نے اپنی آنکھ کی جنبش بدلی، جیسے شاہ صاحب ابھی آنکھوں کو جنبش دے رہے، جیسے ہی اس نے آنکھ کو جھپکا، ابھی کھولا تھا، جب بند کیا تھا وہ بندہ غائب ہوا. جیسے ہی آنکھوں کو کھولا وہ درجان جو تھا وہ اس کے باپ کو لے کر حاضر ہو گیا.
میں پاور آف امام بتا رہا ہوں، اتھارٹی آف امام بتا رہا ہوں کہ امام باقر کی اتھارٹی کیا ہے، پاور کیا ہے. آ گیا. اب جب اس نے اپنے باپ کو دیکھا، حالت کیا ہے بھائی توجہ، اس کے باپ کی حالت کیا ہے کہ سر سے لے کر پیروں تک اس کا رنگ سیاہ ہو چکا ہے. کفن جو اس نے پہنایا تھا وائٹ تھا، لیکن جب سامنے آیا تو کالا ہو چکا ہے. پورے جسم پہ پیپ تھی، زخم تھے، بدبو آ رہی تھی، یعنی وہاں کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا. کیوں؟ چونکہ محمد و آل محمد کی معرفت سے دنیا میں اندھا تھا. اللہ اکبر. جنہوں نے آیت کا ترجمہ سن رکھا ہے، چونکہ دنیا میں اندھا تھا ان کی محبت سے، آخرت میں بھی اندھا ہی آیا. جیسے ہی آیا امام کے محب کے سامنے، کہا بابا آپ کو کیا ہوا؟ آواز آئی تجھے پتا ہے نا میں زندگی میں آل محمد سے بغض رکھتا تھا، یہ اسی بغض کا نتیجہ ہے. چونکہ میں آل محمد کی معرفت سے وہاں اندھا تھا، یہاں بھی مجھے دیکھو میرا کیا حال ہے، میرا کیا حشر ہے. مجھے ابھی امام کے حکم سے جہنم سے نکال کر لایا جا رہا ہے، چونکہ میں بغض علی دل میں رکھتا تھا، عزاداری کا دشمن تھا، حسن کی عصمت کا دشمن تھا، سید سجاد کے سجدوں کا منکر تھا، باقر العلوم کی حکمت و دانش مندی کا میں منکر تھا. اس لیے میں جہنم سے آ رہا ہوں اور امام کے حکم سے مجھے کچھ لمحوں کے لیے نجات ملی ہے. بتا کیا چاہتا ہے؟ بیٹے سے کہتے کیا چاہتا ہے؟ آواز آئی بابا جان اگر مجھے وہ دولت کا پتہ چل جائے، آپ تو مر گئے، میری چلے زندگی بن جائے گی. کہا اچھا ایک کام کر، میرا زیتون کا باغ ہے وہاں چلا جا، 6 درخت چھوڑ کر 7ویں درخت کے نیچے ایک زمین کھود، اس کے نیچے سے تمہیں سارا خزانہ مل جائے گا. کہتا ہے ٹھیک ہے. ابھی اس نے بتانا تھا درجان اور باپ غائب، بندہ آ گیا اسی درخت کے نیچے. میں ختم کر رہا ہوں اپنی مجلس کو، امام محمد باقر کا تعارف اسی بات پہ ختم کرنے لگا ہوں. آ گیا درخت کے نیچے، حضور آ کر زمین کو کھودا، دولت نکلی. کتنی؟ اس دور کا 1,50,000 دینار. اچھا جب وہ اس نے پتہ بتایا نا اس کے باپ نے کہ دولت وہاں ہوگی، اس نے ایک جملہ بھی کہا. اس نے کہا کہ اس میں 1,50,000 دینار ہوں گے، جس میں سے 50,000 محمد باقر کو دے دینا اور 1,00,000 اپنے پاس رکھ لینا. اس نے کیا کیا؟ 1,50,000 کاؤنٹ کیے، پورے تھے. آیا امام کی محفل میں، امام کو 50,000 ہدیہ دے کر کہتا ہے یہ میرے بابا نے کہا تھا کہ وقت کے امام کو دے دینا، چونکہ میں دنیا میں غافل تھا، چونکہ یہی حق کے امام ہے. جیسے ہی امام نے کلب شاہ جی 50,000 وصول کیے، مسکراتے ہوئے اپنے غلام کو کہا ہے غلام یہ 50,000 دینار لے اور جا کر عرب کی گلیوں میں یتیموں میں بانٹ دے، مساکین میں بانٹ دے، غربا میں بانٹ دے، مساکین میں بانٹ دے. جو اس کے حکم کے مطابق امام کے بندہ اٹھا، بانٹنا شروع کر دیا. امام نے جب دیکھا نا کہ وہ پیسہ بٹ چکا ہے، اپنے حقدار تک پہنچ چکا ہے، امام مسکرا کر فرماتے ہیں بندے خدا ہم اسی محبت کی وجہ سے تیرے باپ کو نار جہنم کے عذاب سے محفوظ کرتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم یہیں پہ اور یہاں پہ رکتے ہوئے، چونکہ وقت نہیں ہے ورنہ میں بتاتا کہ عزاداری میں صرف کرنے کا، محمد والے محمد کے مشن میں $1 بھی خرچ کرنے کا کتنا عظیم ثواب ہے. کبھی وقت ملا تو انشاءاللہ اس پہ بھی مجلس پڑھی جائے گی. میں جلدی سے امام باقر کی بات ختم کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. عزیزان محترم، امام نے کہا کہ اس کا ہم تخفیف کرتے ہیں، اس کا عذاب ختم ہو جائے گا. اب اس بندے نے 1,00,000 اس وقت کا 1,00,000 دینار لیے اور آ گیا اور عرب کی گلیوں میں جھوم رہا ہے، سخاوت نبوت کے گیت گا رہا ہے اور آواز بلند کر کے صرف ایک بات ہی کہہ رہا ہے. آخری فکرہ کہنے لگا ہوں. ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ او لوگو، محمد باقر نے آج سے مجھے غنی کر دیا، محمد باقر نے میری محتاجی دور کر دی، محمد باقر نے مجھے آج سے غنی کر دیا، آج سے غنی کر دیا. تو پھر یہاں رکتے ہوئے علی زیغم رضوی یہ کہنے کا حق رکھتا ہے اس زمانے والوں ابھی
تک تمہیں امام محمد باقر کی عظمت سمجھ نہیں آئی؟ ارے لوگوں کے حق کو کھا کھا کر، مزدوروں کے خون کو چوس چوس کر، رایا کے مال کو لوٹ لوٹ کر غنی بننے والے اور ہوتے ہیں، اور دروازے پسرے رسول پر سخاوت امام محمد باقر سے غنی ہو جانے والے اور ہوتے ہیں۔ اور اسی حقیقت کو حقیقت محمد باقر کہتے ہیں۔ ایک دفعہ امام کی ذات پہ صلوات کی تلاوت۔ بس ایک حصہ عبادت کا مکمل ہوا، اس وقت تک یہ عبادت مکمل نہیں ہوتی جب تک شام سے آئی ہوئی بیویوں کو دو چار آنسوؤں کا پرسہ نہ دے دے۔ ایک فکرہ کہوں، خدا کی قسم فضائل میں نے طوالت سے اس لیے پڑھے ہیں چونکہ پورا سال ان ہستیوں کے، یہ جو ہستی ہیں نا امام محمد باقر، وہ مظلوم ہیں جن کا تذکرہ پورے سال بہت کم ہوتا ہے۔ میں نے جان بوجھ کے کوئی 5-10 منٹ فضائل زیادہ پڑھے تاکہ مومنین کو پتہ چل جائے کہ جس امام کی یہ عظمت ہے، اسی امام کو ظالموں نے زہر دے کر شہید کر دیا ہے۔ جنہوں نے سمجھ کے ہائے کہہ دیا، مولا آپ کا ہائے کہنا، ماتم کرنا، رونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اس غم کے سوا آپ کو کوئی اور غم نہ دکھا ہے۔ میں نے بھی پہلا فکرہ کہا ہے، اور میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی بھی آوازیں سن رہا ہوں جو گریہ میں بلند ہو رہی، اور عزاداروں کی بھی چیخ و پکار، آنسو دیکھ رہا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں ہر آنکھ نم ہو چکی ہے۔ فضیلت آپ نے اپنی مرضی سے سنی، مصائب ویسے سننا جیسے شام والی بی بی چاہتی۔ ایک فکرہ کہوں، آج کی یہ روحانیت دیکھتے ہوئے مجھے لگ رہا ہے کہ اس امام بارگاہ میں آج محمد باقر کا جنازے کا پرسہ لینے کے لیے کوئی آئے یا نہ آئے، 2 بیویاں ضرور آئی ہوں۔ ایک بی بی جنت البقیع سے آئی ہوگی اور ایک بی بی شام سے آئی ہوگی۔ جو جنت البقیع سے آئی ہے وہ نبی کی بیٹی ہے، جو شام سے آئی ہے وہ علی کی بیٹی ہے۔ اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے حصے کا لفظ کہتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ کتابوں میں یہی ملتا ہے، مجھے معاف کر دینا یہ سوچتے ہوئے کہ ذاکر بھی آپ کے امام کا ہوں، خطیب بھی، مولانا بھی آپ کی مالکاؤں کا ہوں، اس لیے مجھے معاف کر دینا، چونکہ ہو سکتا ہے 1-2 فکرے تھوڑے سے میں سخت پڑ جاؤں، لیکن کوشش کروں گا ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے پڑھوں تاکہ کسی مومن کے دل پہ چوٹ زیادہ نہ آئے۔ جو آتی ہے نا جنت البقیع سے بی بی، کتابوں میں آج بھی اس بی بی کا حلیہ کچھ اس انداز میں لکھا ہے کہ آج بھی اس بی بی کے پہلو پہ ہاتھ ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جی میں پھر پڑھتا ہوں، آج بھی اس بی بی کا ہاتھ اپنے زخمی پہلو پہ ہے اور دوسرے ہاتھ سے تسبیح نہیں کر سکتی۔ اور جو دوسری بی بی ہے نا جس کا تعلق شام سے ہے، علی کی بیٹی ہے، کتابوں میں یہی ملتا ہے کہ آج بھی اس بی بی کا سر زخمی ہے، اپنی زلفوں سے حجاب کیا ہوا ہے، کرتے کا دامن جلا ہوا ہے اور منہ پہ شمر کے تازیانوں کے نشان ہیں۔ اور یہ وہ بی بی ہے جو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک ہاتھوں میں رسیاں بندھوا کر محمد باقر کے ساتھ سفر کر رہی۔ یقیناً یہ دونوں بیویاں آ چکی ہیں جناب باقر کے جنازے کو پرسہ وصول کرنے کے لیے۔ میں نے صرف لفظ کہنے ہیں، پرسہ آپ نے اپنے انداز میں عطا کرنا ہے۔ رونے والوں، آج جنازہ ہے محمد باقر کا۔ لفظ کہوں، جنازے میں وہی روتا ہے جس کا جنازے سے کوئی رشتہ ہوتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا اس گریہ کو سلامت رکھے، مولا آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے جو غم حسین میں، غم جناب باقر العلوم میں بلند ہو رہی ہیں۔ مجھے کلب شاہ جی نے آنے سے پہلے حکمن کہا کہ قبلہ آج آپ نے جناب محمد باقر کی شہادت پڑھنی ہے۔ جب سے میں نے یہ سنا ہے نا کہ شہادت پڑھنی ہے محمد باقر کی، رونے والوں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں باقر کی کون سی شہادت پڑھوں۔ کیا آیا کہ میں باقر کی وہ شہادت پڑھوں کہ جب 28 رجب کو سادات مدینہ چھوڑ رہے تھے اور باقر دیکھ رہے تھے، حسین رو رو کے کہہ رہے تھے بھیا عباس حجاب کرواؤ، زینب و کلثوم نے محملوں پہ سیار ہونا۔ یا زہرا، یا زہرا، ماتم 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 کے فکرے ہیں بھائی۔
اور باقر روتے ہوئے آقا حسین سے یقیناً کہتے ہوں گے دادا حسین بتائیے امت اتنی ظالم ہو چکی ہے کہ اب ہمیں نانا رسول کے شہر میں نہیں رہنے دے رہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں جناب باقر کی کون سی شہادت پڑھوں. رونے والوں کیا وہ شہادت پڑھوں کہ جب 8 ذی الحج کو آقا حسین احرام حج کو توڑ کر عمرہ میں تبدیل کر رہے اور باقر سامنے دیکھ رہے ہیں اور رو رو کے کہہ رہے ہیں دادا حسین تو شریعت کا بانی ہے, میں جانتا ہوں تجھ پر کیا گزر رہی ہے, آیا اب ہمیں نانا رسول کی امت یہاں نہیں رہنے دے رہی. آقا حسین کا تاریخی فکرہ ہے, اپنے پوتے محمد باقر کے سر کا بوسہ دیا, تڑپ کر کہا بیٹا باقر میں اس لیے یہاں سے جا رہا ہوں چونکہ میں دیکھ رہا ہوں کچھ حاجیوں نے اپنے احرام کے اندر تلواریں چھپائی ہوئی ہیں اور وہ مجھے ناحق قتل کر کے اس وقت مار کر اپنا بول بالا کرنا چاہتے ہیں. میں یہاں پہ احرام حج توڑ کر ان ظالموں کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم حجت اللہ ہیں, ہم اپنے ظالموں کو کبھی بھی چھپنے نہیں دیں گے. رونے والوں مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں محمد باقر کی کون سی شہادت پڑھوں. کیا وہ شہادت پڑھوں جب 2 محرم کو آقا حسین کربلا پہنچے اور باقر دیکھ رہے ہیں آقا حسین زمین خرید رہے ہیں اور رو رو کے باقر کے سامنے کہہ رہے ہیں او میرا لال باقر یہ زمین میں نے اس لیے خریدی ہے, یہ وہ مقام ہے جہاں پہ اون و محمد کے لاشیں پمال ہوں گے, یہ وہ مقام ہے جہاں پہ علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگے گی, یہ وہ مقام ہے جہاں عباس کے بازو کٹیں گے, یہ وہ مقام ہے جہاں ننھے اصغر کو تیر لگے. یا زہرا یا زہرا یا زہرا اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. میں بڑی جلدی سے آنے لگا ہوں شہادت کے لفظوں پہ. رونے والوں مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں جناب باقر کی کون سی شہادت پڑھوں, کون سی مظلومیت پڑھوں. کیا وہ شہادت پڑھوں جب اون و محمد کے سر پہ آقا حسین دستار باندھ رہے تھے اور رو رو کے کہہ رہے تھے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, اور باقر یہ منظر دیکھ رہے تھے رو رو کے کہتے ہوں گے دادا حسین اپنے جوان نہ مروا, مجھے بھیج پھر میں دیکھتا ہوں میدان میں کس کا قبضہ. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. رونے والوں مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ باقر کی کون سی شہادت پڑھوں. کیا وہ شہادت پڑھوں جب عباس کے بازو کٹ رہے تھے باقر دیکھ رہے تھے, قاسم ٹکڑوں میں تقسیم ہو رہے تھے باقر دیکھ رہے تھے. نہیں میں لفظ کہنے لگا ہوں, کیا میں باقر کی وہ شہادت پڑھوں کہ شام غریبہ میں جب سکینہ بابا کے لاشے پہ آ کر رونا چاہتی ہے, سکینہ نے کوئی جرم تو نہیں کیا, 4 سال کا باقر دیکھ رہا ہے اور شمر لعین سکینہ کے منہ پہ تماچے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. ختم کر دیے میں نے مصائب, بس آ گیا میں مصائب کے فکروں پہ, شہادت کے فکروں پہ, اور انہی لفظوں پہ تابوت جنازہ محمد باقر برآمد ہو جائے گا. رونے والوں مل گیا زہر جناب باقر کو. اب یہ شیعوں کو بتانا پڑے گا کہ جس کو زہر ملتا ہے اس کا خون بھی ابلتا ہے, اس کے جگر کے ٹکڑے بھی کٹتے ہیں. رونے والوں امام باقر کو زہر مل گیا, ختم کر دیا میں نے مصائب. اب میں نہیں جانتا کون روتے روتے تھک گیا ہے, کون پرسہ دینے کی نیت سے آیا ہے, لیکن آج کا پرسہ اسی کا قبول ہوگا جس کا پرسہ پاک بی بی کو قبول ہے. رونے والوں مل گیا زہر جناب باقر کو. جناب باقر کی حالت کیا ہے, کبھی امام گرتے ہیں, کبھی کھڑے ہوتے ہیں, کبھی منہ کے بل زمین پہ گر جاتے ہیں. اب امام کے کانوں سے بھی خون ہے, امام کی ہتھیلیاں پھٹ رہی ہیں, ماتم امام کی ہتھیلیاں پھٹ رہی ہیں, امام کے تلوے جل رہے ہیں. رونے والوں اچانک امام کو خون کی الٹی آئی. میرا پڑھنا آسان, لے آؤ بھائی جنازے کو, میرا پڑھنا آسان, آپ کا سننا آسان. رونے والوں یقیناً جب امام کو خون کی الٹی آئی وہاں پہ کیا دیکھا گیا, زمین مدینہ میں زلزلہ آیا, وہاں پہ ایک سیاہ برقعے والی بی بی کو دیکھا گیا کہ جس کا ہاتھ زخمی پہلو پہ تھا, رو رو کے کہتی رہی بابا دیکھ تیری امت نے تیرے نام والے محمد باقر کو زہر دے کر شہید. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا
وهي منقلب ينقلبون ماتم مظلوم کربلا ماتم امام باقر ماتم باقر العلوم ہے امام باقر امام ہے امام باقر امام